نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت لٹریچر کے تعارفی سلسلے کے تحت آج مجھے جس کتاب کا تعارف پیش کرنا ہے وہ مشہور محقق ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی کتاب محمد رسول اللہ ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ پروفیسر خالد پرویز نے کیا ہے اور یہ کتاب ملی پبلیکیشن نئی دہلی سے پہلی بار 2010 میں شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب میں جو میں تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس میں 3 پہلوؤں پر گفتگو کی جائے گی۔ شروع میں اختصار کے ساتھ مصنف کا تعارف پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد کتاب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ کتاب کی کیا اہمیت ہے اس پر گفتگو کی جائے گی۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ ایک محدث، فقیہ، ماہر قانون، ماہر اسلامیات اور مصنف اور محقق تھے۔ وہ 1908 میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات فلوریڈا، امریکہ میں 2002 عیسوی میں ہوئی۔ انہوں نے فرانس میں زندگی گزاری۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے 250 کتابیں تحریر کی ہیں۔ ویکیپیڈیا کے مطابق وہ 22 زبانوں کے عالم تھے۔ اس کتاب میں جو مشتملات ہیں اس میں نیا دین کیوں لایا گیا، پیغام اور اس کے ضروری تقاضے، اسلام کی تبلیغ اور اس کے فوری نتائج، یثرب جب مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا، مکہ سے مخاصمانہ تعلقات، دوسرے عربی قبائل سے تعلقات، یہودیوں سے تعلقات، غیر ملکی تعلقات وغیرہ اس کے موضوعات ہیں۔ اس کے علاوہ جو اور عنوانات اس کتاب میں ہیں اس میں معاشرتی تنظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کی تحسین اور عالم فنا سے عالم بقا کی جانب سفر اور تدفین اور جانشینی، یہ ہیں موضوعات جو اس کتاب میں شامل ہیں، اور ان موضوعات پر مصنف نے تفصیل کے ساتھ باتیں تحریر کی ہیں۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ ایک بالغ نظر مصنف ہیں۔ انہوں نے اسلامی حوالہ جاتی کتابوں کے علاوہ دیگر آسمانی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا تھا، اس لیے ان کی تحریروں میں اہم تاریخی نکات، توریت و زبور کے حوالے اور اہم معلومات شامل ہو گئی ہیں، جو اسے سیرت کی دوسری کتابوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اسلامی مصادر کے گہرے مطالعے کے سبب بکثرت اہم معلومات اور روایات بھی اس کتاب میں شامل ہیں، جو اسے منفرد اور معتبر بناتی ہیں۔ بکثرت مقامات پر روایات کے سہارے انہوں نے منفرد اور بامعنی نتائج اخذ کیے ہیں۔ نیا دین کیوں لایا گیا، اس عنوان کے تحت انہوں نے گفتگو کی ہے، اور سیرت نگار نے زرتشت مذہب، برہمنیت، بدھ مت، صائبیت، یہودیت اور عیسائیت کی تعلیمات کا جائزہ لیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ مختلف مذاہب کا یہ مختصر جائزہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان میں کوئی مذہب بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی و قلبی اطمینان و سکون مہیا نہیں کر سکتا تھا۔ ان حالات میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں خوب سے خوب تر کی تلاش و جستجو بڑھتی جا رہی تھی۔ ان حالات میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا آغاز ہوا، جس نے بتدریج اسلام کی عظیم الشان عمارت کی تکمیل کی۔ اقتباس مکمل۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت نبی اور سربراہ ریاست ملکی اور بین الاقوامی تعلقات کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں مکہ سے مخاصمانہ تعلقات، دوسرے عربی قبائل سے تعلقات، یہودیوں سے تعلقات اور غیر ملکی تعلقات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ غیر ملکی تعلقات کے تحت بازنطین، مصر، حبشہ، ایران،
عمان، بحرین، سماوا، ترکستان اور چین سے تعلقات کا ذکر کیا ہے۔ اسی ضمن میں انہوں نے ہندوستان سے تعلقات کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے۔ لکھتے ہیں اقتباس: کیا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہندوستان سے رابطے اور تعلقات تھے؟ اس حوالے سے کامل یقین کے ساتھ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم یہ ناممکن بھی نہیں۔ عرب تاجروں کی اسلام سے پہلے ہی سندھ اور مالابار کی بندرگاہوں پر کثرت کے ساتھ آمد و رفت رہتی تھی۔ ہندوستانی تاجر بھی جنوب مشرقی عرب کی بین الاقوامی بندرگاہ دبا کے سالانہ تجارتی میلے میں شریک ہوتے تھے۔ یمنی النسل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہندوستان کی طرف ایک مہم روانہ کی جائے گی۔ اگر میں وہاں شہید ہو جاؤں تو بہترین شہیدوں میں سے ہوں گا، اور اگر میں غازی ہو کر واپس آؤں تو میں وہی آزاد کردہ غلام ابو ہریرہ رہوں گا۔ اقتباس مکمل۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اپنی اس کتاب میں عہد نبوی کی معاشرتی تنظیم پر گفتگو کی ہے اور ظہور اسلام سے قبل کی معاشرتی تنظیم کو بھی بیان کیا ہے۔ عہد نبوی کی تنظیم کے حوالے سے لکھتے ہیں اقتباس: مدینہ منورہ شہر کی انتظامیہ اس وسیع و عریض سلطنت کا دارالخلافہ اور وفاقی حکومت کا مرکز تھا، جبکہ ہر قبیلہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ اپنے علاقے میں ہی اس سلطنت کا صوبہ بن جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پالیسی اختیار کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی قبیلے کے مشرف باسلام ہونے کے بعد اسی قبیلے کے کسی مقامی فرد کو صوبائی حکومت کا حکمراں مقرر فرما دیتے تھے، اور اگر قبیلہ کا سردار بھی مسلمان ہو جاتا تو اسے ہی حکومت کا سربراہ بنا دیتے، جبکہ اس کی انتظامی مدد و اعانت کے لیے مسلمانوں کی ایک کونسل قائم کر دی جاتی۔ اس قسم کا انتظام مرکزی حکومت کی طرف سے تنخواہ دار گورنر اور دوسرے عمال بھیجنے کی نسبت سستا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ نفسیاتی طور پر بھی یہ انتظام بہتر رہتا تھا۔ قبیلوں کے سرداروں کے لیے باقاعدہ ایسے فرمان جاری کر دیے جاتے جن کے ذریعے ان کی سابق جاگیر یعنی زمین اور پانی وغیرہ پر ان کی ملکیت کو برقرار رکھا جاتا، یا اسی علاقے میں انہیں نئی جاگیر دے دی جاتی تھی۔ اقتباس مکمل۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے تحت ملازم اور غلام اور ازواج مطہرات سے تعلقات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس ضمن میں ایک جگہ لکھتے ہیں: گھر میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات انتہائی سادہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں کی اپنے ہاتھوں سے مرمت کرتے، اپنی بکریوں کا دودھ خود دوہتے اور اس کام کے لیے اپنے خادم کو تکلیف دینا گوارا نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خادم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے 10 سال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزارے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ہمیشہ مہربان رہے۔ اقتباس مکمل۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کے تحت اس زمانے کے معاشرے کی تفصیلات تحریر کی گئی ہیں، جن میں بچے کی پیدائش، عقیقہ، نام رکھنا، شادی بیاہ وغیرہ سے متعلق اہم معلومات تحریر ہیں۔ دلہنوں کی آرائش کے حوالے سے سیرت نگار لکھتے ہیں اقتباس: یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دلہنوں کا میک اپ کیا جاتا تھا اور بڑے محتاط انداز میں ان پر نقش و نگار بنائے جاتے تھے ہاتھوں اور پاؤں پر، اور انہیں بہت اچھی طرح خوشبو لگائی جاتی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ داریم کا پودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں پہلے ہی سے متعارف ہو چکا تھا یا نہیں۔ ماہر نباتیات الدینوری کے زمانے میں خواتین اپنے ہونٹوں کو سرخ کرنے کے لیے داریم کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی مسواک استعمال کرتی تھی۔ چنانچہ کتابوں میں کئی عشقیہ نظموں میں داریم سے سرخ کیے گئے لبوں کی تعریف میں اشعار ملتے ہیں۔ دولہوں کو بھی سنوارا جاتا تھا اور انہیں بھڑکیلے رنگوں کا لباس پہنایا جاتا تھا۔ اقتباس مکمل۔ عہد حاضر کے معروف محقق و دانشور ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی کتاب محمد رسول اللہ سیرت کے موضوع پر بہت اہم کتاب اور سیرتی لٹریچر میں ایک اہم اضافہ ہے۔ یہ کتاب
چونکہ مغرب کے قاری کو پیش نظر رکھتے ہوئے تحریر کی گئی ہے، اس بنا پر اس میں معلوماتی اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ البتہ علم و تحقیق کی گہرائی اور مصنف کی ذاتی تحقیقات کتاب میں جگہ بجگہ نظر آتی ہیں۔ اس کی مشتملات کے اعتبار سے اسے سیرت کی غیر روایتی نوعیت کی کتاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے جہاں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اہم گوشوں پر روشنی پڑتی ہے، وہی قاری کے اندر حب رسول کا جذبہ بیدار اور قوی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔